الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پڑھنے کے لیے ہمیں قبول فرما لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بازاروں میں پھر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی وقت پورا ہو جائے گا اور ہم آگے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خرافات سے بچا کر الحمدللہ اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، دین پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میں نے کیا تھا ہمارے پردادا جی علیہ رحمت، جنہوں نے یہ جامع شفیہ کی بنیاد رکھی، جامع شفیہ بنایا، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہجرت ہوئی اور پاکستان آئے، اور پاکستان بنتے ہی جامع شفیہ کی بنیاد بھی الحمدللہ رکھ دی گئی تھی۔ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی تقوی والی زندگی گزاری حضرت نے کہ آخری وقت میں ڈاکٹروں نے یہ بات بتلائی کہ اب آپ کا ٹانگ کا آپریشن ہونا ہے اور ٹانگ کاٹی جائے گی، ٹانگ کو کاٹنا ہے ہم نے، تو اگر ہم وہ نہیں کاٹتے تو وہ پھر اوپر تک وہ خرابی جو ہے وہ جائے گی اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، جسم کے دوسرے حصے بھی خراب ہوں گے، یہ نہیں ممکن نہیں ہے نہ کاٹیں۔ تو پردادا جی علیہ رحمت کو ڈاکٹر حضرات نے کہا تو تیار ہو گیا، میں کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ تو کیسے کرو گے؟ وہ کہنے لگے کہ اس کا سلسلہ یہ بنے گا کہ ہم آپ کو پہلے وہ انجیکشن لگائیں گے، پھر آپ تھوڑا سا بے ہوشی کے اندر چلے جائیں گے، وہ نودگی آ جائے گی، اس وقت پھر آپریشن ہوگا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ وہ جو انجیکشن تم لگاؤ گے وہ تو پھر نشے کا انجیکشن ہوگا، جو کام میں نے جوانی میں نہیں کیا وہ کام میں مرتے ہوئے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو انجیکشن نہیں لگوانا۔ ڈاکٹر کہنے لگے حضرت مجبوری ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ لگانا ہی ہے، ظاہر ہے ٹانگ کاٹنی ہے، ہم نے جسم کا ایک حصہ کاٹنا ہے اور بغیر انجیکشن کے ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا تم کر دو، مجبوری ہے تم کر دو آپریشن، ٹیکے کے بغیر ہی کر دو۔ وہ کہنے لگے حضرت یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، ناقابل برداشت تکلیف ہے۔ بہت اصرار کیا ڈاکٹروں نے، تو پردادا جی علیہ رحمت فرمانے لگے اچھا تم ایسا کرو، تم کرو، اگر ضرورت محسوس ہوئی نا اور پھر دیکھ لیں گے، تم ابھی تو کرو نا، تم شروع کرو اللہ کا نام لے کر۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی۔ ان کو پتہ تھا یہ محسوس برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ ناقابل برداشت اذیت ہے۔ اور میں فرمایا پہلے میری تصویر مجھے پکڑاؤ۔ تصویر پکڑائی، پردادا جی علیہ رحمت نے اپنی آنکھیں بند فرمائی اور ذکر شروع فرمایا، جب میں ذکر شروع کروں گا تم میرے سے یہ کام شروع کر دینا۔ آنکھ بند فرمائی اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوئے اور ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹنا شروع کر دی۔ ٹانگ کٹ گئی، پوری ٹانگ کٹ گئی، آپریشن پورا مکمل ہو گیا، بغیر بے ہوش کیے ہوئے، بغیر انجیکشن لگائے، اور پورا ہونے کے بعد ڈاکٹروں نے اب ہلایا حضرت کو، تو ہمارے کیا ہوا، آپریشن کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا، کر لیا، مکمل ہو گیا۔ انہوں نے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم نے کب شروع کیا اور تم نے کب ختم کیا۔ میں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، میں نے اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف کر دی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا
تم نے کب شروع کیا اور تم نے کب ختم کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سردار عبدالرب نشتر یہ پہلے گورنر تھے پاکستان بننے کے بعد۔ یہ ہمارے پردادا جی علیہ رحمت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ دادا جی فرماتے تھے بہت نیک آدمی تھے سردار عبدالرب نشتر، نام آپ نے سنا ہوگا، گورنر تھے پہلے پاکستان کے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اب کیا ہوا کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا حضرت کی مجلس اندر ہو رہی ہے اور یہ لیٹ آتے تھے، تاخیر سے آتے تھے اور چوٹیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ سردار عبدالرب نشتر حضرت بیمار ہوئے، اسپتال داخل ہوئے، پر دادا جی ملنے کے لیے آئے اور وہ دیکھا جی کہ وہ لوگ صفائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اندر نہیں آنے دے رہے، باہر کر رہے ہیں سیکورٹی کے نام کے اوپر کہ جی گورنر صاحب آ رہے ہیں، گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ گورنر صاحب آئے تو دادا جی سے ملنے کے لیے، تو حضرت نے ناراضگی کا اظہار فرما، ڈانٹا، میں تم ایک بندے نے آنا تھا مجھے ملنے کے لیے، اتنے سارے لوگوں کو تم نے اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے، اتنے لوگوں کو، وہ سارے وہ باہر ٹریفک جام ہو گئی، مجھے پتا چلا اندر ہسپتال میں ایک تھلی بچ گئی ہے اور مریض ہسپتال میں ہے، ان کو اتنی پریشانی ہوئی ہے، علاج رک گیا ان پہ، اور تمہارے پروٹوکول کے اندر سارے لگے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے تمہارے آنے سے۔ پھر اس کے بعد وہ آتے تھے اور بغیر پروٹوکول کے اور کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے، اور پر دادا جی آگے ہونے۔ ایک دفعہ گورنر صاحب کہنے لگے، یہ مجھے دادا جی علیہ رحمت محتمم جامع شفیہ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے ساتھ استاد بھی تھے، مان لگے ایک دفعہ سردار عبدالرب نشتر کہنے لگے کہ حضرت یہ جامع شفیہ جو آپ نے بنایا ہے یہ کیسے چلتا ہے؟ لوگ چندہ دیتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، مدرسہ چلتا ہے، چندے بند، صدقے بند، مدرسہ بند۔ میں گورنر ہوں، اب میرا ہاتھ پڑتا ہے، میں اتنی رقم جامع شفیہ کے لیے مقرر کروا دوں گا کہ قیامت تک آپ کو پیسے کے اعتبار سے دقت اور تنگی نہیں ہوگی۔ تو جو پردادا جی علیہ رحمت نے جواب دیا، خدا کی قسم اللہ اکبر کبیرہ، وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ پردادا جی فرمانے لگے مجھے یہ بات منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ابھی مہینہ ختم ہوتا ہے تو میری نظر ہوتی ہے رب کی طرف، اور پھر مہینہ ختم ہوگا تو میری نظر ہوگی عبدالرب کی طرف۔ ٹھیک ہے، اللہ کو جب تک منظور ہے مدرسہ چلتا رہے گا، اللہ بھیجتا رہے گا، اور جب اللہ کو منظور نہ ہوا تو پیسے نہیں آئیں گے، ہم مدرسہ بند کر دیں گے۔ مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں گے، مقصود تو نہیں ہے۔ تو ہمیں آپ لوگوں سے چندے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیے، گورنمنٹ سے پیسہ ہمیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ واقعتاً حضرت کی فراست بھی تھی، اس وقت شاید حضرت کے ذہن میں نہ بھی ہو، ان تو اللہ کے اوپر کامل بھروسہ اور توکل کی وجہ سے حضرت نے فرمایا، ورنہ میں آج دیکھتا ہوں اگر یہ پیسے دیتے ہوتے گورنمنٹ کے پیسے، تو جب یہ پیسے دیتے ہیں نا جہاں، وہاں پھر پورے طور پر یہ عمل دخل بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ کورس پڑھاؤ، یہ نکال دو، یہ داخل کر دو، یہ پڑھانا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ سمجھے، وہ جو یونیورسٹیوں میں تباہی مچی ہوئی ہے وہ ساری تباہی ادھر بھی مچ جانی تھی آخر، سمجھے۔ اور تباہی کیسے مچی ہوئی ہے یونیورسٹیوں میں؟ مجھے کئی دفعہ اتفاق ہوا یونیورسٹیز میں جانے کا اور ادھر مقالہ وغیرہ پڑھنے کا، اور جو طوفان بدتمیزی میں نے دیکھا یہ اسلامک یونیورسٹیز میں بھی، ہمارے بڑے بڑے ساتھی ہیں ادھر، جو ادھر کے ہیڈ تھے ڈاکٹر صاحب، وہ مجھے بلایا کرتے تھے پروگرام میں، اسلام آباد میرا جانا ہوتا تھا، میں ان سے کہتا ڈاکٹر صاحب یہ کیا بےہودگی اور گندگی ہے یار، کہ کس طرح آپ نے لڑکے لڑکیوں کو، پاکستان ہے اسلام کے نام کے اوپر بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ دیکھو کیسے گل مل کے لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوئے ہیں، اور کیسا عجیب بےہودہ لباس یہ خواتین نے پہنا ہوا ہے، اور یہاں وہ اسلامک مضامین بھی آپ لوگ پڑھا رہے ہیں، یہ کیا ترتیب ہے یار۔
کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ لڑکے لڑکیاں کھلے عام گفتگو کر رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ نظر پڑی تو وہ لڑکے لیٹے ہوئے ہیں اور لڑکیوں نے گودوں میں سر رکھے، لڑکیاں لیٹے، لڑکوں نے گودوں میں سر رکھے ہوئے۔ اللہ، خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا تھا کہ یہاں ہماری یہ نسل آ رہی یہ پڑے گی اور تباہی اور بربادی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تباہی کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کو برملا میں نے ان سے کہا، اور جب وہ علاج شروع ہوا اس میں بھی یہی بات ہوئی۔ میں کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ بڑی تباہی ہے، ہم پڑھنے پڑھانے سے نہیں روکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دینی حدود کے اندر رہ کر یہ کام کرو، زیادتی ہے یہ۔ اب جو ماں جو بندہ ادھر سے پڑھے گا وہ کیا تربیت کرے گا اپنے بچوں کی؟ نسل ہماری برباد ہو رہی۔ خیر، میری بات چلی تھی پردادا جی علیہ رحمت سے، تو اتنی پیاری، اتنی تقوی والی، اتنی بڑی شخصیت تھی حضرت علیہ رحمت۔ تو حضرت کا ایک سنہری جملہ وہ اصل میں نے عرض کرنا تھا، جو دادا جی علیہ رحمت مطمئن جامع شفیع ہیڈ تھے جامع شفیع کے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 102 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا، میرے اساتذہ میں سے بھی تھے۔ اور فرماتے تھے ابا جی علیہ رحمت نے بارہا یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب تک یہ آنکھ کھلی ہے تب تک آنکھ بند ہے، جب آنکھ بند ہوگی اصل آنکھ اس وقت کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ کون گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور کون گدھے کے اوپر سوار ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، ہمیں جوڑ دیا اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، اس سلسلے کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، خاص طور پر افتاء، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو شعبہ ہے وہ یہ افتاء والا شعبہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا، شریعت کی بات لوگوں تک پہنچانا، شریعت کے فیصلے لوگوں میں کرنا، یہ اس دین پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے۔ نبی کو بھیجا بھی اسی لیے گیا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں تک دین پہنچائیں۔ یہی کام تو مفتی کرتا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ نے جو احکام قرآن و حدیث میں دیے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اصل کام جو ہے وہ یہی کام ہے، اور اتنی بڑی دولت ہے کہ پردادا جی علیہ رحمت نے جو دادا جی کو اور دادا جی نے مجھے جو وصیت فرمائی تھی یا نصیحت فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ ابا جی علیہ رحمت فرماتے تھے بیٹا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ کیا مانا؟ اس پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جڑے رہنا ہے، مرتے دم تک جڑے رہنا ہے، پھر امید بہار، ہماری بہار آگے جنت کی شکل کے اندر موجود ہے۔ دنیا تو گزارے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کی جنت آگے ہے، یہاں تو وہ گزارے کرتا ہے، سمجھے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کی یہ چمک دمک، اٹھنا بیٹھنا، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ترقیاں کر رہے ہیں، اللہ نے خوب نوازا ہوا ہے ان کو، یہ مال و دولت، شان و شوکت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ تو شروع سے ہی ایسے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں 4 پارے میں؟ اے اللہ کے نبی اس سے دھوکے میں نہ ڈلنا، اے نبی، اے حضور اس سے دھوکے میں نہ ڈلنا، متاع قلیل، تھوڑے دن کی بہار ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر اندھیری رات ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دنیا تھوڑی دیر 2.5 منٹ کی جنت ہے، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وہ بئس المیعاد، اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ یہ تھوڑی دیر کی بہار ہے، اور باقی جو مومن اور متقی تقوی والی زندگی گزارتے ہیں بچ بچ کر، لیکن الذین اتقوا ربهم لہم جنات، وہ تقوی والے وہ جنت میں، باغات میں ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، نہریں بہ رہی ہوں گی دودھ کی، شراب کی، سمجھے؟ ہر طرح کی نہریں بہ رہی ہوں، خالدین فیہا،
اور ہمیشہ ہمیشہ وہ انہی حالات میں رہیں گے. جو چاہیں گے ملے گا، جو مانگیں گے ملے گا، اور ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی، جو کبھی کسی دل کے اندر کھٹکی نہیں ہوں گی. مومنوں متقیوں کے لیے وہ ہے. سمجھے؟ تو پردادا جی کی وصیت بھی تو یہی، بیٹا پیوستہ رہ شجر سے، بس اسی پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑ دینا ہے، اسی کے اوپر لے کر آنا ہے. کیوں؟ شادی اسی لیے ہوتی ہے، بچے اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ہم تو مر جائیں گے لیکن ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. مرنے کے بعد بھی ثواب والا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، وہ پہنچتا رہے گا ہمیں. یہ ہے صدقہ جاریہ. ہم نے یہ کام کر کے کرنا، ہم نے نسلوں کو. تو پردادا جی کیا نصیحت و وصیت فرما رہے ہیں؟ پیوستہ رہ، اسی کے ساتھ جڑے. بیٹا اس کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا مرتے دم تک. اور ہم نے دیکھا اپنے دادا علیہ رحمت کو 102 سال کی عمر تھی، 102 سال کی عمر میں بھی ویل چیئر پر بیٹھ کر جاتے تھے حدیث پڑھانے کے لیے. دادا کو بھی جو ہیڈ تھے اور ان کے چھوٹے بھائی ویل چیئر پر آخری وقت تک یہ کام تھا. اور ان کے چھوٹے بھائی میں ہمت نہیں تھی پڑھانے کی. مدرسے میں وہ مسجد کے اندر ہی جہاں وہ کلاس تھی وہاں وہ مائک رکھ کر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر، بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے، لیتے لیتے سبق پڑھاتے تھے. وہ جو پردادا جی کی وصیت تھی، بیٹا مرتے دم تک اس کام کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اس کا فائدہ، یہ اتنی قیمتی دولت ہے، یہ پھر جب آنکھ کھولے گی تو پھر اس کا اندازہ ہوگا. اور آنکھ کب کھولے گی؟ جب آنکھ بند ہوگی. ہم تو خدا کی قسم پاگل ہوئے ہیں دنیا کے لیے، سمجھے؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. لہذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں. ہر روز یہ معمول رکھیں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے میں پڑھوں گا اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دے دی ہے، تو نے جوڑ دی ہے، تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دین کے ساتھ، اس پڑھنے کے ساتھ، اس پڑھانے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آج ہم بھی انہیں خرافات کے اندر لگے ہوتے، آج ہم بھی خدا نہ خاصا وہ 2 نمبر کام کر رہے ہوتے، کل کو مرتے ہی پکڑ ہو جاتی، سمجھے؟ اور اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد کر بیٹھتے. یہ کتنی بڑی تباہی تھی. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. پھر میں عرض کروں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ میں نے پہلے بھی اپنے افتتاحی اس میں بھی بیان میں بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. میری زندگی کی سب سے قیمتی اور بڑی دولت یہ ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری نظر میں اس وقت وہ بہت بڑی شخصیت، فنون میں، پڑھانے میں ان سے زیادہ، اور جو نسبتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس درجے کا آدمی کوئی نہیں تھا. مجھے یاد ہے وفات سے چند دن پہلے مکہ سے کال آئی تو کچھ علماء کی آنے لگے حضرت اجازت دے دیں حدیث کی. تو دادا جی علیہ رحمت نے مذاق میں فرمایا اتنی سستی اجازت نہیں ہے جو میں تمہیں فون پہ ہی دے دوں. حضرت مذاق فرمایا. وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. 2-3 دن گزرے، وہ صاحب ادھر سے وہ علماء ادھر ہمارے گھر تشریف لے آئے، گھر آئے اور حضرت سے پھر اجازت لے کر گئے. حضرت رونا شروع ہو گئے دیکھو. اور بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے اور حضرت سے وہ اجازت لیتے تھے اور نسبت قائم فرماتے تھے. میں یہ اس نسبت کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے. تبھی تو لوگ اس دور میں دیکھیں وہ ہزاروں میل کے اور کلومیٹرز کے سفر طے کرتے تھے صرف یہ نسبت قائم کرنے کے لیے. شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے، آپ حضرات کے علم میں ہیں.
حضرت کی نسبت اتنی بڑی تھی کہ ہر کتاب حضرت نے حضرت تھانوی علیہ رحمت سے شروع کی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے اساتذہ میں سے تھے. پاکستان بننے سے پہلے حضرت نے دورہ فرما لیا تھا دارالعلوم دیوبند سے. اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نفحۃ العرب ہمارے درس نظامی میں پڑھائی بھی جاتی ہے ادب کے اندر کتاب. حدیث حضرت نے ان سے بھی پڑھی ہے، سمجھے. پھر اپنے قاعدے کی بسم اللہ جو حضرت نے فرمائی تھی وہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی تھی، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اتنا سمجھدار اور اتنی بڑی شخصیت اگر مسلمان ہے تو یہ ویسے ہی مسلمان نہیں ہے. سمجھے، اسلام میں کچھ ہے تو یہ مسلمان. اللہ نے جو ذہانت فرماتے تھے، میں ایک دفعہ جو چیز دیکھ لوں ساری زندگی میرے ذہن سے نہیں. وہ گئے مصر کی کسی یونیورسٹی میں، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. پاکستان بننے سے پہلے حضرت کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو وہ فرمانے لگے کہ میں یونیورسٹی میں گیا تو وہ ایک فقہ کی کتاب تھی جو ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، ابھی میرے ذہن میں نام بھی آ جائے گا. تو فرمانے لگے، میں نے ان کو کہا یار یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں لے جاتا ہوں بر صغیر میں. انہوں نے کہا جی لائبریری سے کتاب لے جانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت ادھر ہی بیٹھ گئے تھے. ایک دو دفعہ گہری نظر ڈالی اس کتاب پہ اور یہاں آ کر ویسے ہی کتاب لکھ دی اور وہ حیران ہو گئے. جب دوبارہ ادھر مسودہ بھیجا کہ چیک کر لیں تو کمی بیشی تو نہیں، وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اتنا حصہ. یہ دادا جی علیہ رحمت نے قاعدے کی ابتدا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی اور ہمارے پردادا جی کے اساتذہ میں سے تھے. خیر یہ اتنی بڑی بڑی نسبتیں جو دادا جی علیہ رحمت کو حاصل تھیں، میرے خیال میں کم از کم پاکستان میں تو اتنی بڑی نسبت والا اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا. میری زندگی کی سب سے قیمتی دولت یہ ہے، میں انہیں نصاب میں جا رہا تھا، 23 سال میں حضرت سے پڑھتا رہا. 23 سال گھر میں حضرت سے نہیں. ہر کتاب حضرت سے شروع کی، میں نے تقریباً ہر کتاب حضرت سے ختم کی یا اس کا اکثر الباقت بھی حصہ پڑھا. اور آپ حیران ہوں گے بغیر مطالعے کے حضرت نے پڑھائی ہے کتاب، بغیر مطالعے کے. بہت اللہ تعالیٰ نے مہارت دی تھی اور بہت ساری خصوصیات تھیں حضرت کے اندر. جب میں نے شروع کیا پڑھنا تو دادا جی علیہ رحمت فرمانے لگے بیٹا جب میں نے حضرت تھانوی سے بسم اللہ کی تھی تو حضرت تھانوی نے یہ نصیحت فرمائی تھی مجھے، جو میں نے افتتاح والے دن میں پہلے بھی عرض کیا، میں نے ذکر کی تھی بات وہی میں کرنے لگا ہوں. وہ یہ کہ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے تھے 3 چیزوں کی ضمانت طالب علم مجھے دے دے، اس کے پختہ عالم ہونے کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 1، جو ہم نے پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے خود سے اس کا مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ کیا پڑھنا ہے، آج ہم نے کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا خود سے مطالعہ کریں. سب سے پہلے تو یہ کام کریں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر کوشش کریں کلاس کے اندر شرکت کرنے کی. جو برکت کلاس کی ہے وہ برکت اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. کلاس میں بھی ضرور شرکت کریں، سبق پڑھیں، یہ دوسری نصیحت تھی. تیسرا فرمایا جو پڑھ لیا ہے بعد میں ساتھی بیٹھ کر اس کا آپس میں مذاکرہ اور تکرار کر لیں. بس یہ 3 کام کر لیں. ہمارے لگے یہ مطالعہ، یہ سبق غور سے پڑھنا اور اس کا تکرار کرنا، بس یہ 3 چیزوں کی ضمانت طالب علم مجھے دے دے، اس کے عالم اور عالمہ ہونے کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں. ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے اور آپ کے دن میں جو مطالعہ ہم لگائیں گے، ادارہ لگائے گا، آپ نے اس مطالعے کو بھرپور انداز میں کرنا ہے. ہمارے جامع شفیع کے شیخ الحدیث سے صوفی صبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیاری شخصیت تھے وہ بھی. حضرت فرمایا کرتے تھے پوری محنت کرو گے پھر کچھ ملے گا، کچھ محنت کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اپنی پوری محنت، سال ہمیں دے دیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں 1.5 سال،
اس کے بعد ساری زندگی آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ ایک دفعہ اگر مضبوطی آپ کے اندر آ گئی تو انشاءاللہ قیمتی بندے کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ پھر انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ترتیب کے ساتھ پھر آپ جڑے رہیں گے اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا آپ سے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے اپنے اندر تھوڑی سی استعداد پیدا کرنی ہے، اس کے لیے 1.5 سال آپ دے دیں، پوری محنت کریں گے۔ باقی جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ الحمدللہ، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے علم میں ہیں، یہ تخصص جہاں جہاں ہو رہا ہے، جو جو ترتیبیں بنی ہوئی ہیں، تو ہمارے ہاں جو اساتذہ ہیں الحمدللہ ہم نے پہلے دن ہی یہ چیز طے کی تھی، ان کا تھا کہ آپ نے سب ساتھیوں سے میں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنی پوری محنت کرنی ہے، پورا مطالعہ، پوری جان لگانی ہے اور ساتھیوں کو پورا وقت دینا ہے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آگے یہ کام کریں، پھر ہمارا ایک ایک طالب، ہماری ایک ایک طالبہ، یہ پورا مدرسہ ہے۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہم آگے سے پھر آگے کام چلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس ترتیب کے ساتھ مرتے دم تک جڑے رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنا پورا خیال رکھیں کہ جس سے ہم بھی بھرپور کوشش کریں گے کہ کوئی کمی آپ کے اندر نہ چھوڑیں، اور بہترین سیٹ اپ ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ باقی کئی جگہوں پر میں نے چیک کیا، لیکن وہ مضبوطی اور پختگی جو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگی جو محنت ساتھی کریں گے، دل سے کریں گے انشاءاللہ، یہ کم جگہوں میں آپ کے سامنے آئے گی۔ ابھی کچھ ساتھی مجھے وہ کال آئی نہیں تھی، ہمارے ادھر جامع شفیع میں کیا ان شاگردوں نے مجھے کہنے لگے استاد جی ہم کئی جگہوں پہ جاتے ہیں، الحمدللہ وہ پروگرام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں وہ ساتھیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت و مہارت ڈال دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو دعائیں بھی ہم خوب کرتے ہیں، اور دوسرا کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے محنت کر کے ان کو اس قابل بنایا جائے۔ پر دادا جی آگے فرمایا کرتے ہیں بیٹا مدرس تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن مجھے فکر والا مدرس چاہیے جس کے اندر یہ فکر ہو کہ میں طلباء کے اندر ڈال دوں تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ ان سے یہ دین والا کام لے لے اور میرے لیے فکر، مجھے ایسا فکر والا مدرس۔ تو ہمیں الحمدللہ فکر ہے، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ حضرت تھانوی علیہ رحمت کی اس نصیحت کو اپنے سامنے رکھیں، ان 3 چیزوں کا پورا اہتمام کریں، اور یہ 1.5 سال محنت کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر ساری زندگی آپ کے لیے بہت سہولت رہے گی۔ اچھا، اب ایک چیز جو دادا جی علیہ رحمت کے حوالے سے جو بڑے بڑے دور سے حضرات اور بڑی بڑی شخصیات اجازت لینے کے لیے آتی تھی، تو میں نے آپ سے عرض کیا ہر کتاب تقریباً دادا جی علیہ رحمت سے پڑھی، تو آپ گویا ایک واسطے سے دادا جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور 2 واسطوں سے حضرت تھانوی علیہ رحمت تک پہنچ گئے۔ سمجھے، آگے پھر سند واضح ہے، بڑی عالی سند ہے حضرت کی۔ تو حضرت جو اجازت دیتے تھے، جس انداز میں حضرت تھانوی علیہ رحمت نے ان کو بسم اللہ کروائی تھی، اور حضرت نے بھی مجھے اسی انداز میں بسم اللہ ہر کتاب کی فرماتے تھے، میں اسی برکت والے انداز سے آپ کو بھی شروع کراؤں گا۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہماری نسبت بھی ان بڑے حضرات کے ساتھ جا کر جڑ جائے، کیونکہ بڑے حضرات نے دادا جی علیہ رحمت کو اور دادا جی نے مجھے اسی انداز میں بسم اللہ کروائی تھی۔ کہ اب میں جیسے پڑھوں ویسے آپ نے پڑھنا ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر آپ نے بھی پڑھنا ہے، ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مانا یہ، اے اللہ جو شروع کرنے لگے ہیں اس میں آسانی پیدا فرما دے، اے اللہ اس میں کسی قسم کی مشکل ہمارے لیے اس میں نہ رکھنا، قسم کی مشکل کو دور فرما دے، اور جو کام ہم خیر والا شروع کر رہے ہیں
اے اللہ خیریت کے ساتھ اس کو مکمل بھی فرما دے۔ اور ایک دعا یہ بھی کر لیں، اے اللہ اس پڑھنے کو، اس پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ بھی عطا فرما دے۔ اور اے اللہ یہ جو کچھ پڑھیں گے پڑھائیں گے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، دین کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے، اور ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی اکٹھا اور جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج جو تمہید تھی وہ میں نے آپ کے سامنے چند ضروری گزارشات رکھنی تھی، وہ میں نے رکھ دی ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم اپنی کتاب کو بھی شروع کریں گے۔ هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام۔